بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ اگر آپ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ ناول پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک ضرور کیا کیجیے۔ دل نشین نے چٹکیوں میں سارا پلان ترتیب دیا۔ واہ دل سرکار، آپ تو ہمارے ساتھ رہ کر بہت سمجھدار ہو گئی ہیں۔ میں پہلے بھی سمجھدار تھی، وہ فرضی کالر اچکا کر بولی۔ ہاں ہاں ہاں۔ وہ اس کی بات پر زور سے ہنسا، پھر اس کا مومی ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس پہ لب رکھ دیے۔ آئی سرکار، سب کو باہر جا کر اپنے ارادے سے آگاہ کریں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں ایک ساتھ باہر نکلے۔ درگاہ کے احاطے میں بارش خوب زور و شور سے برس رہی تھی۔ اتنی تیز برسات میں عالم وجد میں گول گھومتا وہ نوجوان، جس کے عکس سے درد محبت ٹپک رہا تھا، سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے پیر کے چھالے رس رہے تھے، لیکن محبت کے ڈسے ہوئے کو درد کا احساس کب رہتا ہے بھلا۔ اس کا ہرا چوغا بری طرح سے بھیگ چکا تھا، لال آنکھوں سے ازگیت ٹپک رہی تھی۔ یکدم وہ رکا اور برستی بارش میں بیٹھ گیا، دونوں ہاتھ دعا کی صورت میں اٹھا لیے اور زور زور سے رونے لگا۔ اس کی آواز میں اتنا درد تھا کہ درگاہ کی دیواریں بھی اس کے ساتھ بین کرنے لگ گئیں۔ آج صابر حسین اور شبانہ اپنی تینوں بیٹیوں کے ساتھ درگاہ آئے تھے کہ اچانک بن بادل برسات ہونے لگی۔ صابر حسین کا مقصد تو شماس بن ضماد کے بارے میں پتہ کرنے کا تھا، جبکہ شبانہ اپنی بچیوں کے نیک نصیب کے لیے منت مانگنے آئی تھی۔ وہ درگاہ کے اندرونی احاطے میں داخل ہوئے، جہاں انہیں کسی کی قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ کلام پاک کی تلاوت اتنی شیرینی اور حلاوت سے کر رہا تھا کہ وہاں موجود لوگوں کو سحر زدہ کر دیا۔ اس کی قرأت سن کر سب وجد و سرور کی کیفیت میں دوچار ہو رہے تھے۔ صابر حسین نے دیکھا وہ شماس بن ضماد ہی تھا، جو سفید سادہ سے قمیص شلوار پہن کر سر پر ٹوپی پہنے نظریں جھکائے ہوئے تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے وہاں موجود لوگوں سے اس کے بارے میں تفصیلات سے جاننا چاہی۔ ہر ایک کی زبان پر یہی بات تھی کہ یہ خدا کا کوئی نیک بندہ ہے، نماز پنجگانہ اور تہجد پڑھنے والا، متقی پرہیزگار ہے۔ صابر حسین کو اپنی بیٹی کی قسمت پر رشک آیا۔ لوگ ہمیشہ اپنی بیٹیوں کے لیے سرکاری نوکری والا، اپنا گھر رکھنے والا شخص کا انتخاب کرتے ہیں، مگر صابر حسین نے جو خوبیاں شماس میں دیکھیں، اصل میں وہ خوبیاں ہی دنیا و آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہوتی ہیں۔ ایک نیک انسان کے علاوہ اور کیا چاہیے تھا اپنی بیٹی کے لیے؟ اس نے اپنے دل میں اسی وقت فیصلہ کر لیا، اور وہ اپنے فیصلے پر مطمئن بھی تھا۔ بارش برسنا ختم ہو چکی تھی۔ شبانہ سب کو اپنے ساتھ لیے اب بیرونی احاطے میں تھی۔ شاہانہ اور حسنہ دونوں باہر بیٹھی عورت سے کانچ کی چوڑیاں خریدنے لگیں، جبکہ ماں جالی دار دیوار سے نکل کر اب اس درخت کے پاس گئی، جہاں انگنت سرخ اور سبز رنگ کے زرد رنگ کے دھاگے لٹک رہے تھے۔ یہاں کے لوگوں کا ماننا تھا کہ اس پر دھاگے باندھنے کے بعد جو منت مانگی جائے وہ ضرور پوری ہوتی ہے۔ ماں بھی دھاگا باندھ رہی تھی کہ کیا مانگا، اسے اپنے کانوں کے قریب ہی سحر انگیز آواز سنائی دی۔ وہ پل بھر کے لیے ٹھٹکی، مگر پھر اس کے یاقوتی لبوں کو دھیمے سے مسکراہٹ نے چھوا۔ اس فانی دنیا میں تو آپ نے وعدہ کیا ہے مجھے اپنا بنانے کا، ساتھ نبھانے کا۔ وہ کچھ پل توقف کیے، رکی، پھر بولی، میں اس لافانی دنیا جسے آخرت کہتے ہیں، اس نہ ختم ہونے والی زندگی میں آپ کا ساتھ مانگ رہی تھی۔ وہ محبت سے گندے ہوئے لہجے میں بولی، اس کے ایک ایک لفظ اور عمل سے محبت برس رہی تھی۔ وہ سرشار سا اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ سامنے آئیں، پھر سے وہی خواہش، آپ بار بار یہی خواہش کیوں کرتی ہیں؟ وہ فسوس خیز آواز میں بولا، کیا کروں، جی ہی نہیں بھرتا۔ آپ کو دیکھ کر اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ اتنا وجیح انسان صرف میرا ہے، ملکہ انسان نہیں، جن ذات۔ آپ بار بار بھول کیوں جاتی ہیں؟ اوہ! وہ سر پہ ہاتھ مار کر بولی، ماں پاگل تو نہیں ہو گئی؟ یہ خود سے باتیں کرنا کب سے شروع کر دیں؟ شبانہ نے اس کے سر پر پہنچ کر اسے گھورکا۔ نہیں اماں سائیں، وہ منمنائی، آپ کی خواہش سر آنکھوں پر، میں ملنے آؤں گا، پھر جی بھر کر دیکھ لیجیے گا۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی نما آواز آئی، اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے، ضرور تو پاگل ہو چکی ہے، لو بھلا بات بھی کوئی نہیں اور پاگلوں کی طرح ہنس رہی ہے۔ شبانہ تیکھے چتونوں سے گھورتے ہوئے بولی، چل ادھر سے۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ ماس کا MBA کمپلیٹ ہو چکا تھا، اب اس نے گورڈ کے کاموں کے ساتھ ساتھ شہر میں اپنا بزنس سٹارٹ کیا تھا۔
اسی سلسلے میں وہ کچھ دن شہر میں رکتا۔ پلوشہ بیگم اور دعا نے مل کر پہلے اپنی نگرانی میں پورے گھر کی صفائی کروائی تھی، پھر آج کے مینو کے حساب سے معاذ کا پسندیدہ کھانا بنوایا۔ پلوشہ بیگم آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں چلی گئی تو دعا بھی ان سب کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے کو سیٹ کرنے کے بعد اس نے اپنی اور معاذ کی مشترکہ وارڈروب کھول لی۔ ساری چیزیں اور شاپنگ بیگز چونکہ ہی پڑے تھے جسے اس نے ایک بار بھی کھول کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ اب اس کی نظر ایک شاپنگ بیگ پر پڑی تو وہ اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آئی اور اسے کھول دیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں کیونکہ اس میں بلیک اور آسمانی کلر کا بہت ہی دیدہ زیب خوبصورت سوٹ تھا۔ یہ سوٹ معاذ کی پسند کا تھا۔ پلوشہ بیگم نے اسے ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے پیار بھری ڈانٹ پلائی تھی کہ وہ ابھی تک ان پوسیدہ کپڑوں میں کیوں نظر آ رہی ہے۔ نئے کپڑوں میں سے کچھ نکال کر پہننے کو کہا تھا انہوں نے۔ اس نے ان کی محبت سے مجبور ہو کر وہی سوٹ اٹھایا اور فریش ہونے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ ٹھیک کچھ دیر بعد فریش ہو کر باہر آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے لمبے اور گھنے بالوں کو سلجھانے لگ گئی۔ معاذ جو اچانک آج اپنا کام ختم کیے واپس آیا تھا، اس نے ایک جھٹکے سے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ فریش ہونے کی غرض سے بے دھیانی میں چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا، لیکن پھر اسے اپنے پسند کردہ سوٹ میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑے بال بناتے دیکھ کر وہیں دروازے میں ہی ٹھٹکا، جیسے یہ لمحہ تھم سا گیا تھا۔ اتنے دنوں میں آج پہلی بار وہ اس کو ایسے ننگے سر بغیر دوپٹے کے دیکھ رہا تھا۔ اس کے سیاہ اسٹریٹ سلکی لمبے گھٹاؤں جیسے بال بلا شبہ بہت ہی خوبصورت تھے، جو اس کی کمر سے نیچے تک آ رہے تھے۔ سیاہ اور آسمانی کلر اس کی گوری رنگت پہ خوب جچ رہا تھا اور وہ ایسے ہی محبوب سا ٹرانس کی کیفیت میں چلتا ہوا اس کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ وہ جو اپنے ہی دھیان میں کھڑی بال بنا رہی تھی، وہ بلو جینز اور ڈارک بلو لائننگ والی شرٹ میں ملبوس، پیشانی پر بکھرے بال، ہلکی سی بیرڈ والے چہرے پر تھکن کے آثار نمایاں تھے۔ وہ آئینے میں اس کو اپنے عین پیچھے کھڑے دیکھ کر گھبرا کر یکدم پیچھے مڑی اور اس سے ٹکرا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، معاذ نے اس کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور اس کے گرد بازو حمائل کر کے اس کو اپنے بہت قریب کر لیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ معاذ بے خود سا اسے دیکھے جا رہا تھا۔ باہر سے کسی چیز کے گر کر ٹوٹنے کی آواز سن کر دعا ہوش میں آئی تھی اور تیزی سے اس کے بازوؤں کے حلقے سے نکل کر بیڈ کی طرف بھاگی اور دوپٹہ اٹھا کر اچھی طرح اوڑھ لیا۔ معاذ نے دروازے سے باہر جھانک کر دیکھا، دیوار کے ساتھ لگا واز ٹوٹ چکا تھا۔ بلی باہر کی طرف بھاگ رہی تھی۔ اس نے دائیں سے بائیں سر ہلایا اور دروازہ بند کر کے واپس اندر کا رخ کیا۔ کیا ہوا؟ معاذ نے اسے گھبراتے ہوئے دیکھ کر شرارت سے پوچھا اور اس کی اٹھتی گرتی لرزتی پلکوں کا رقص بغور دیکھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتے ہوئے بولی اور دوپٹے کو سر پہ اوڑھ لیا۔ اس سے چھپنے کی کوشش میں معاذ اس کی یہ حرکت دیکھ کر مسکرا دیا۔ ویسے بہت اچھی لگ رہی ہو اس ڈریس میں، اس نے مسکراتے ہوئے سادہ سے انداز میں تعریف کی۔ آپ واپس کب آئے؟ اس نے دھیرے سے پوچھا۔ اب وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ کیوں؟ کیا مجھے واپس نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس نے بھویں اچھلا کر خفگی سے پوچھا۔ نہیں، میں نے ایسا تو نہیں کہا، اس نے اپنے ہاتھوں کو مروڑتے ہوئے کہا۔ اچھا ہوا آج اچانک آ گیا، ورنہ اس دل فریب منظر کو دیکھنے سے محروم رہ جاتا۔ اس نے نکلی ہوئی شفاف چہرے والی بیوی کا سرتاپا جائزہ لے کر شوخی سے کہا۔ کیا مطلب آپ کا؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں حیرت سے بڑی کیے بولی۔ مطلب تو صاف صاف ہے کہ آج کوئی بہت پیارا لگ رہا ہے، اس نے زمینی لہجے میں تعریف کی اور 2 قدم کا فاصلہ طے کر کے اس کے پاس آ گیا۔ میں آپ کے لیے کھانا لگواتی ہوں، وہ اس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر گھبرا کر بولی اور وارڈروب کی طرف بڑھی۔ معاذ نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ کھانا کچن کے بجائے وارڈروب میں کب سے ملنے لگا؟ اس نے شرارت سے اس کے دونوں بازو پکڑ کر گمبھیر آواز میں اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ آپ پلیز مجھے تنگ مت کریں، وہ اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر رخ موڑ کر بولی۔ اوہ تنگ؟ یار میں نے کب تنگ کیا؟ یہ تو الزام ہے مجھ معصوم پر۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بے اختیاری دکھاتا، دعا اسے پیچھے دھکیلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور آ کر کچن میں ہی رکی تھی۔ ارے بھابھی دھیان سے، ارحم نے زور سے آواز لگائی مگر شاید تاخیر ہو چکی تھی۔
اذلان بال کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے پاؤں سے کک ماری۔ فجر جو سیڑھیاں اتر کے نیچے آ رہی تھی، اچانک اس کا پاؤں بال سے بری طرح سے رپٹ گیا اور وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور لہراتی ہوئی سیڑھیوں سے نیچے آ گری۔ ارحام نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا۔ فجر کو ایسے لگا جیسے اسے کسی کرنٹ نے چھو لیا ہو۔ اس نے فوراً ارحام کے ہاتھ اپنے شانے سے پیچھے کیے۔ اذلان تیزی سے ان دونوں کی طرف آیا۔ سوری گڑیا، وہ دونوں کانوں کو پکڑ کر اس سے معذرت کر رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں اذلان جی، وہ درد سے کراہتے ہوئے بولی۔ اسے پاؤں میں درد ہو رہی تھی مگر وہ اپنا درد برداشت کرتے ہوئے بولی، آئیں یہاں بیٹھیں۔ ارحام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے صوفے پہ بٹھانا چاہا مگر فجر نے اپنا ہاتھ فوراً پیچھے کھینچ لیا اور اذلان کا سہارا لیتے ہوئے صوفے پہ بیٹھ گئی۔ دکھائے میں پاؤں چیک کر لوں، اس نے فجر کے پاؤں کو پکڑ کر کہا۔ پلیز رہنے دو، میں ٹھیک ہوں، اس نے پاؤں کھینچنا چاہا تھا۔ دکھا دو بیٹا، بھائی کو ڈاکٹر ہے، اچھی طرح دیکھ لے گا، حماد نے فجر سے کہا۔ جی بابا سائیں، اس نے سر جھکائے ہوئے کہا تو ارحام نے اس کے پاؤں کا چیک اپ کیا اور پاؤں پہ مرہم لگا کر بینڈیج کر دی۔ ہلکی سی موچ آ گئی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، ارحام نے ماہر پیشہ ورانہ انداز میں کہا۔ ارحام، تم میری گڑیا کا خیال رکھو گے نا؟ اذلان نے اسے چیزیں سمیٹتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ جی بھائی، میں تو سب کا خیال رکھتا ہوں، بھابھی کا بھی رکھوں گا، ویسے آپ ہیں نا ان کا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ مگر تم زیادہ پاورفل ہو نا؟ نہیں بھائی، میں زیادہ پاورفل نہیں، آپ زیادہ ہیں، ارحام نے اس کے مسلز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کی تعریف کی۔ چلیے ناشتہ کرتے ہیں، اس نے اذلان کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں اور گڑیا روم میں کریں گے، آؤ گڑیا، وہ اسے اپنا سہارا دیے کمرے کی طرف لے گیا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر اکٹھا ہو چکے تھے۔ صبح بخیر، شہرام نے اپنی کرسی سنبھالتے ہوئے سب کو مشترکہ سلام کیا۔ اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی مسکراہٹ جلال الدین کے جہاں دیدہ آنکھوں سے مخفی نہ رہ سکی۔ آج ہمارا سردار بہت زیادہ خوش نظر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ دادا سائیں، آج مجھے آپ سے اجازت چاہیے۔ تمہیں اجازت کی کیا ضرورت دادا سائیں، ہماری شادی کے بعد موقع نہیں ملا کہیں گھومنے پھرنے کا، تو سوچ رہا ہوں کچھ دنوں کے لیے باہر گھوم پھر آئیں، بس آپ کی اجازت درکار ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہیں خوشی ملتی ہے، زندگی کے کام تو چلتے رہتے ہیں، رکتے نہیں، یہاں کا کام واجد اور حماد ہیں، دونوں مل کر دیکھ لیں گے، انہوں نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ بہت شکریہ دادا سائیں، یو آر دا ورلڈز بیسٹ دادا سائیں، اس نے پرجوش آواز میں کہا۔ مگر ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ دل نشین جو شہرام کی کرسی کی پشت پر کھڑی تھی، شہرام کے ایک شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے دبا گئی۔ شہرام سمجھ چکا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ کا احساس کروا رہی تھی۔ اب کون سا اگر مگر رہ گیا؟ جلال الدین ابرو جھکا کر پوچھنے لگے۔ دراصل میں چاہتا تھا کہ اذلان بھائی اور بھابھی بھی ہمارے ساتھ چلتے۔ شہرام، تم جانتے ہو نا اذلان کی حالت اس طرح، تم خود گھومو پھرو گے یا اس کا دھیان رکھو گے؟ دل نشین نے اس کے شانے پر اپنے ہاتھ کا زور بڑھایا۔ دادا سائیں، ہم رکھ لیں گے، آپ فکر مت کریں۔ حماد، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے سامنے بیٹھے ہوئے حماد سے مشورہ لیا۔ صبرینا بیگم یہاں ہوتی تو بتاتی، مگر وہ تو کل سے فیروز کے ہاں گئی ہوئی ہیں۔ وہ کیوں گئیں فیروز کے ہاں؟ جلال الدین نے استفسار کیا۔ دراصل سوہا اور سائم کی وجہ سے گئی ہیں، سائم کا علاج چل رہا ہے اس کی تیمارداری کے لیے، حماد نے وضاحت دی۔ ارحام کو تو پتہ ہے، اسی نے ایک ماہر ڈاکٹر سے رجوع کیا تھا سائم کے لیے۔ جی دادا سائیں، میں نے سائم کے لیے اس کے مرض کے ماہر ڈاکٹر سے رابطہ کیا تھا، اس نے تائیدی انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے کہتے ہوئے اپنے ہاتھ صاف کیے اور ناشتے کی پلیٹ اپنے آگے سے پیچھے کھسکائی۔ واجد، تم بھی کچھ بولو۔ میں کیا بولوں؟ بچے گھومنا چاہ رہے ہیں تو جانے دیں۔ وہ ناشتہ ختم کیے باہر نکلتے ہوئے بولے۔ تو پھر لے جائیں اذلان بھائی کو بھی؟ شہرام نے پھر سے پوچھا۔ اچھا چلے جاؤ مگر دھیان سے۔ بہت شکریہ دادا سائیں، تم لوگ ملک کے اندر ہی رہنا، یہیں گھوم پھر لو، ملک سے باہر مت جانا، جیسے آپ کا حکم دادا سائیں، وہ مؤدب انداز میں بولا تھا اور پیچھے مڑ کر دل نشین کی طرف دیکھا جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔
شہرام اور دلنشین نے جانے کی ساری تیاریاں کر لیں۔ دلنشین نے فجر کو بھی سارا معاملہ سمجھا دیا تھا۔ آج وہ چاروں حویلی سے ایئرپورٹ کی طرف ایک ساتھ نکل گئے۔ بھابھی اذلان بھائی کا خیال رکھیے گا، شہرام نے فجر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ فون رکھ لیں، اس میں میرا نمبر سیو ہے، جب بھی کوئی بات ہو مجھے کال کر لیجیے گا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور شہرام سے موبائل لے کر بیگ میں ڈالا۔ شہرام اور دلنشین دونوں اپنی منزل کی طرف نکل گئے۔ جلال الدین نے انہیں پاکستان میں رہنے کے لیے کہا تھا، مگر شہرام نے چپکے سے بیرون ملک جانے کا سارا انتظام کر لیا تھا۔ اپنے اور دل کے سارے کاغذات تیار کروا لیے تھے۔ فجر اذلان کے ساتھ شہر کی طرف آ گئی۔ وہ عورت ہی ہے جو مکان کو گھر میں تبدیل کرتی ہے، عورت ہی ہوتی ہے جو اپنوں کے لیے بڑی سے بڑی مصیبت کا سامنا کرنے سے بھی نہیں گھبراتی۔ ایک جانب عورت پتھر کی طرح مضبوط ہے تو دوسری جانب کسی باریک دھاگے کی طرح نرم و نازک بھی۔ آج فجر نے اپنے خود اعتمادی کو بروئے کار لانا تھا، اپنے حاصل کردہ تعلیم کے بل بوتے پر۔ وہ اٹل بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکیلی ہی اذلان کو اپنے ساتھ لیے شہر کے مشہور ہاسپٹل پہنچ گئی اور ڈاکٹر سے مشورہ کیے اس ہاسپٹل کا پرائیویٹ کمرہ لے لیا۔ شہرام اور دلنشین نے انہیں ہنی مون کے لیے جو رقم دی وہ فجر نے اپنے پاس محفوظ رکھی تھی۔ ڈاکٹر نے اسی ہفتے اس کے آپریشن کی تاریخ دی تھی۔ وہ اذلان کو بمشکل سنبھالے ہوئے تھی۔ اذان فجر سنائی دی تو ماں نے فوراً بستر چھوڑ دیا اور اٹھ کر وضو کیے، نماز ادا کی، دعا مانگنے کے بعد جائے نماز طے کیے ایک طرف رکھ دی۔ اب وہ چھت پہ آ گئی، ہاتھوں میں قرآن پاک ہے، غلاف اتار کر قرآن پاک کو کھولا۔ صبح کی سنہری کرنیں ہلکے سے نمودار ہونے لگی۔ اب یہ الفاظ اندھیرے کی وجہ سے واضح دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ اس نے قرآن پاک کو واپس غلاف میں لپیٹ دیا اور ان سنہری کرنوں کے مزید پھیلنے کا انتظار کرنے لگی کہ آس پاس وہی سنلی محصور کن مہک محسوس ہوئی۔ اب آ گئے۔ وہ آنکھیں بند کیے اس مہک کو اپنے اندر اتارتے ہوئے مدہوش انداز میں بولی، آپ سے وعدہ کیا تھا ملکہ، کیسے نہ آتا۔ ماں نے آنکھیں کھولی۔ وہ شہزادوں سی آن بان والا اس کے سامنے اپنے آب و تاب سے موجود تھا۔ آپ میرا ایک کام کر دیں گے؟ ماں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ آپ حکم کریں ملکہ۔ وہ دلکش لب و لہجے میں بولا، آپ مجھے قرآن پاک کی تلاوت کر کے سنائیں۔ ویسے ہی اس کے کہنے کی دیر تھی، شماس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی۔ قرأت بالکل ویسی ہی تھی، دل پہ اثر کرنے والی۔ شماس تلاوت کر رہا تھا اور اس کی حلاوت آمیز آواز اسے سکون بخش رہی تھی۔ اسے خبر ہی نہ ہوئی جانے کب وہ سکون محسوس کرتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتری۔ بے شک قرآن پاک ہی وہ واحد کتاب ہے جسے جتنی بار بھی پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت روح کو بھی سکون بخشتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان، قرآن دلوں کی صحت، قرآن دلوں کا سکون ہے، قرآن دلوں کا چین ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائی سو رہی تھی، اس کے چہرے پہ بے حد سکون تھا۔ شماس جانے کتنی دیر اسے یوں ہی دیکھتا رہا۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، واپس چلو نا، اذلان منہ پھلائے بیزاری سے بولا۔ آپ کو کیوں واپس جانا ہے؟ فجر نے پوچھا۔ یہاں کارٹون بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ ہونٹ گھماتے ہوئے بولا۔ دیکھیں اذلان جی، آپ کی فیورٹ چاکلیٹ۔ اس نے بیگ سے چاکلیٹ نکال کر اسے پکڑائی۔ اذلان جی، آج ایک گیم کھیلیں؟ فجر نے پوچھا۔ کون سی گیم؟ وہ اسپتال کے بستر پر لیٹے ہوئے بولا۔ میں آپ کی آنکھوں پر پٹی باندھوں گی اور آپ خاموشی سے لیٹے رہیں گے۔ گڑیا، یہ کون سی گیم ہے؟ میں نے پہلے کبھی نہیں کھیلی، یہ نئی گیم ہے۔ پلیز اذلان جی، ایک بار میرے کہنے پہ کھیلیں، دیکھنا اس گیم کو کھیلنے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ کیا ٹھیک ہوگا؟ اس نے معصومانہ انداز میں سوال کیا۔ وہ بعد میں بتاؤں گی، کہتے ہی فجر نے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور ڈاکٹر کو اشارہ کیا۔ وہ اسے اسٹریچر سمیت آپریشن تھیٹر کی طرف لے گئے۔ ڈاکٹر پلیز انہیں آرام سے انجیکشن لگائیے گا، انہیں بہت درد ہوتا ہے۔
آپ بے فکر رہیں، بس دعا کریں ان کا آپریشن کامیاب ہو۔ جی، وہ سہمے ہوئے انداز میں وہیں دیوار سے لگ گئی۔ وہ سوئی ہی نہیں تھی، نہ ہی اسے نیند آئی تھی۔ فجر کی اذان ہونے کے بعد اس نے نماز پڑھی اور قرآن پاک کی تلاوت کر کے پھر سے صوفے پر پاؤں اوپر کر لیے، شال کو اپنے گرد لپیٹے، گھٹنوں پر سر رکھے ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں مسلسل رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں اور پپوٹے بھی سوج گئے تھے، لیکن پھر بھی نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ وہ ایسے ہی سوچوں میں غرق تھی۔ ایک لمحہ لگا تھا جس میں اس کی پوری زندگی بدل گئی تھی۔ جو کچھ اس نے کبھی اپنے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا وہ ہو گیا تھا۔ ساری پرانی یادیں اور باتیں اس کے ذہن میں گونج رہی تھیں، جن کو وہ چاہ کر بھی اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ ارحام کی شبی بار بار اس کی آنکھوں کے پردوں پر لہرا رہی تھی۔ کبھی معاذ کی، وہ ارحام جس نے اسے ایک کزن ہونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں سمجھا تھا اور وہ اس کے لیے دنیا بھلا بیٹھی تھی۔ سوچتے سوچتے اچانک ہی غیر ارادی طور پر اس کی نظر معاذ کی طرف اٹھی، جس کا برتاؤ اس سے کافی حد تک نارمل اور دوستانہ ہو چکا تھا۔ وہ اپنی پوری کوشش کر رہا تھا کہ اس کی ذات سے دعا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، مگر دعا کے دل میں بھی اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بنی تھی۔ جب تک پہلی خالی نہیں ہو، کوئی دوسرا کیسے اس جگہ پر براجمان ہوگا؟ وہ رات کو بہت تھک کر آیا تھا اور اس سے کوئی بھی بات کیے بغیر ہی سو گیا تھا۔ اب بھی وہ بیڈ پر اوندے منہ لیٹا بے خبر سو رہا تھا۔ اس وقت اس نے کروٹ بدلی اور کمبل اس کے اوپر سے اتر گیا۔ کمرے میں ہیٹر آن تھا کیونکہ موسم بدل چکا تھا، لیکن پھر بھی سردی بہت زیادہ تھی، اسی لیے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی بیڈ کے پاس گئی اور ہاتھ بڑھا کر اس کا کمبل ٹھیک کرنا چاہا۔ تبھی معاذ ہلکا سا کسمسایا اور پھر دوسری طرف کروٹ بدل کر سو گیا۔ کمبل اس کے نیچے دب گیا تھا۔ دعا نے تھوڑا آگے جھک کر اس کے نیچے دبے کمبل کو نکال کر اس کے اوپر کرنے کی کوشش کی، تبھی اس کا توازن بگڑا اور لہراتی ہوئی معاذ کے اوپر آ گری۔ معاذ جو کہ گہری نیند میں تھا، وہ اس اچانک آنے والی افتاد پر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کچھ چاہیے؟ وہ اس کو اٹھتے دیکھ جلدی سے کھڑی ہو گئی۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا اور نظریں بھی جھک گئی تھیں۔ نہیں، وہ میں آپ کا کمبل، تم سوئی بھی نہیں؟ وہ گہری نیند سے اٹھا تھا۔ اس نے اپنی سرخی مائل نیند کے خمار سے بوجھل آنکھوں کو مسل کر اس کو پوری طرح سے کھولا۔ نہیں، وہ کہہ کر وہاں سے پیچھے ہٹ گئی، لیکن وہ اس کی بات پر چونک گیا۔ لیکن کیوں؟ تم کیوں نہیں سوئی؟ آپ اپنے ساتھ ایسے کیوں کر رہی ہو؟ وہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تو اس نے بہانہ بنانا چاہا، لیکن معاذ جانتا تھا اس کو نیند کیوں نہیں آئی تھی۔ وہ کیا سوچ رہی تھی؟ میں وہ بھی لب بھینچ گیا اور دوبارہ سونے کے بجائے بیڈ سے اٹھ گیا۔ سوری، میں نے آپ کی نیند خراب کر دی۔ وہ خاصی شرمندہ لگ رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، ویسے بھی نارملی میں اس وقت تک اٹھ جاتا ہوں، وہ زیادہ دیر تک سونے کی عادت نہیں نا مجھے۔ وہ وال کلاک پر وقت دیکھ کر نرمی سے بولا، جہاں اس وقت 8 بج رہے تھے۔ وہ اس کی بات سن کر دوبارہ صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، جبکہ معاذ وارڈروب سے کپڑے نکال کر فریش ہونے کے لیے واش روم میں گھس گیا۔ دعا نے ایک نظر واش روم کے بند دروازے پر ڈالی اور پھر کچھ سوچ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سیڑھیاں اتر کر وہ نیچے آ گئی، لیکن اب اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کدھر جائے اور کیا کرے۔ وہ ایسے ہی چلتی ہوئی لاؤنج میں آ گئی۔ پورے گھر میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ کچن کی طرف بڑھ گئی اور معاذ کے لیے جوس بنایا، پھر آملیٹ بنا کر پراٹھا بنانے لگی۔ سمندر کی سطح سورج کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ دیے ایک ساتھ چل رہے تھے، ہوا کی دوش پر اڑتے ہوئے بال بار بار دلنشین کے گالوں کو چھو کر اٹکلیاں کر رہے تھے۔ سمندر کی لہریں آپس میں ٹکراتے ہوئے دلکش سما باندھ رہی تھیں۔ ہوا میں خنکی نے سردی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ افق نمودار ہوا، سورج اپنی دلکش روشنی پھیلا رہا تھا۔ وہ دونوں ایک ہوٹل میں پہلے سے ہی بکنگ کروا چکے تھے، اسی لیے ایئرپورٹ سے سیدھا وہیں آئے تھے۔ ہوٹل کے 25ویں فلور پر انہیں ایک سویٹ
دیا گیا تھا۔ آج صبح جب آنکھ کھلی تو انہیں ہوٹل کے کمرے میں ہی ناشتہ کیا، پھر وہ دونوں تیار ہو کر ہوٹل سے نکل آئے اور اب سمندر سے ہو کر ایک مشہور ریسٹورنٹ میں موجود تھے۔ وہ دونوں ایک کھڑکی کے پاس بیٹھے آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ کھڑکی سے پار دور دور تک شہر اور سمندر نظر آ رہا تھا۔ دلنشین کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ ریسٹورنٹ بھی کافی اونچائی پر تھا۔ اسے شروع سے ہی اونچائی سے ڈر لگتا تھا۔ اب ڈر کے مارے ایک دفعہ بھی کھڑکی کے پار نہیں دیکھا تھا۔ میرون کلر کے شارٹ شرٹ اور پلازو میں ملبوس، بالوں کو ڈھیلے سے کیچر میں مقید کیے، ہاتھ میں سختی سے کلچ پکڑے اور پاؤں میں چھوٹی سی ہیل پہنے، وہ اس وقت شہرام کو کوئی اپسرا لگ رہی تھی۔ اس کی سرائی دار نازک سی گردن میں شہرام کی کل رات پہنائی گئی سونے کی چین جھلملا رہی تھی، اور میک اپ کے نام پر صرف لپ گلوس اور پلکوں پہ صرف مسکارا لگایا گیا تھا، جس سے اس کی گھنی پلکیں مزید موڑی ہوئی اور بھاری لگ رہی تھی۔ شہرام اپنی عادت کے برعکس آج شلوار قمیض کی بجائے بلیک جینس پر میرون شرٹ اور بلیک جیکٹ پہنے ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ کیسا لگا دل سرکار ہمارے ساتھ وقت گزارنا؟ اس نے ابروج کھا کر پوچھا، لیکن دلنشین نے اس کی بات پر توجہ نہ دی، کیونکہ وہ اس ماحول اور اونچائی سے ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ شاہو، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ کانپتی آواز میں بولی۔ اس کے شاہو بولنے پر شہرام کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ دل سرکار، یہاں تو میں نے تنگ بھی نہیں کیا، پھر کیوں لگ رہا ہے؟ شہرام نے شرارت سے کہا، لیکن وہ اس کا دل پہلے ہی ڈر کی وجہ سے تیز دھڑک رہا تھا۔ اس کی بات سن کر مانو حلق میں اٹک گیا۔ ہم یہاں سے نیچے تو نہیں گریں گے نا؟ اس نے بچوں کی طرح کہا تھا۔ دل سرکار، اگر ہم گریں گے بھی تو ایک دوسرے کو بچا لیں گے، ہم آپ کو بچا لیں گے۔ شہرام، یہاں سے میری جان نکل جا رہی ہے، آپ کو مذاق سوچ رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد دونوں نے مل کر پرتکلف کھانا کھایا۔ چلو اب کھڑکی کی طرف دیکھو۔ وہ آہستہ آہستہ اس کا ڈر دور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دلنشین نے تھوک نگلتے ہوئے کھڑکی کی جانب دیکھا تو کچھ لمحوں کے لیے مبہوت رہ گئی۔ پہلے بھی اس نے اوپر سے کئی منظر دیکھے تھے، لیکن اتنی بلندی سے وہ زبردست نظارہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ او ہیلو، میں نے یہ نہیں کہا کہ بس باہر کا نظارہ ہی کرتی رہو، یہاں بھی ایک دیوانہ آپ کی نظر کرم کا منتظر ہے، وہ اس کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے بولا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں تو روز دیکھتی ہوں، اس میں نیا کیا ہے؟ وہ شہرام کو اسی طرح تنگ کرتے ہوئے بولی۔ شہرام نے اسے بازو کے حصار میں لیا تو وہ دونوں مسکرانے لگے۔ پھر اس نے جیکٹ سے موبائل نکال کر اس منظر میں کئی یادگار سیلفیز لی۔ دونوں ایک دوسرے کی ہمراہی میں مطمئن تھے اور اپنا ہنی مون پیریڈ خوب انجوائے کر رہے تھے۔ وہ ہاسپٹل کے کوریڈور میں جائے نماز بچھائے اس پر خدا کے حضور سر پہ سجود تھی اور اذلان کی خیر و عافیت کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد آپریشن تھیٹر کی لائٹ آف ہوئی اور ڈاکٹر نکل کر باہر آئے۔ وہ بے چینی سے ان کی طرف بڑھی۔ سب ٹھیک رہا نا ڈاکٹر؟ جی مسز اذلان، آپریشن واز سکسیسفل۔ انہوں نے خوشی کی نوید سنائی تو اس نے سجدہ شکر ادا کیا۔ السلام علیکم، صابر حسین نے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ چچا سائیں، آپ نے مجھے بلا لیا ہوتا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، آپ نے خواہ مخواہ ہی زحمت کی، اس نے مؤدب انداز میں کہا۔ ارے بیٹا، کام مجھے تھا تو سوچا خود ہی چلا آؤں۔ اس نے سر سے ٹوپی اتار کر جیب میں ڈالی۔ جی چچا سائیں، بتائیں کیا کام تھا؟ شماس اور صابر حسین دونوں ایک جگہ پر بیٹھ گئے تھے۔ تم نے جو سوال کیا تھا آج اس کا جواب دینے آیا ہوں۔ مجھے تمہارا رشتہ قبول ہے ماں کے لیے، مگر بیٹا میں ایک غریب آدمی ہوں، زیادہ نہیں دے پاؤں گا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے بولے تھے۔ ارے چاچا سائیں، یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے ماں کے علاوہ۔ یہ دنیا کی مادی چیزوں کے پیچھے کیا بھاگنا، یہ تو یہیں رہ جاتی ہیں، صرف ہمارے نیک اعمال ہمارے ساتھ جاتے ہیں۔ مجھے تو لوگوں کی سمجھ نہیں آتی، کیوں ساری زندگی ان مادی چیزوں کو حاصل کرنے میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ قبر میں تو ایک چیز ساتھ نہیں جاتی، سب یہیں چھوٹ جاتا ہے۔ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ شماس بیٹا، مجھے تمہاری انہی باتوں اور خوبیوں نے متاثر کیا ہے، خدا تمہیں دونوں جہانوں کی خوشیاں عطا کرے، انہوں نے دعائیہ انداز میں کہا تھا۔ بہت شکریہ چاچا سائیں، مجھے بس آپ کی دعائیں ہی چاہیے۔ نیک کام میں دیری کیسی؟
میں سوچ رہا ہوں اس جمعے کو سادگی سے نکاح ہو جائے۔ شماس نے اندازہ لگایا 2 دن پہلے ہی 18 کی ہو جائے گی۔ جی جیسے آپ کا حکم، اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ معاذ گھر آیا تھا اور ہمیشہ کی طرح سیدھا کمرے میں ہی آیا، اور پھر جیسے ہی اس نے کمرے میں قدم رکھا ٹھٹک کر رک گیا، کیونکہ اندر گھپ اندھیرا تھا۔ اس نے تیزی سے سوئچ بورڈ پہ ہاتھ مار کر لائٹس روشن کی۔ پلک جھپکتے ہی پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا۔ وہ آگے بڑھا، لیکن دعا کو بیڈ پہ چاروں شانے چھت بازو پھیلا کر لیٹے چھت کو گھورتے دیکھ کر اسے اچنبھا ہوا، اور وہ سرت سے چند قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کے سر پہ پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں لیٹی ہو؟ لیکن جواب نہ دار۔ وہ اس کو ایسی کنڈیشن میں دیکھ کر کافی پریشان ہو گیا تھا، لیکن اس کے وجود میں کوئی جنبش نہ ہوئی۔ فکر مندی سے اس پہ جھکا اور اس کے چہرے کو تھپتھپا کر پوچھنے لگا، طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے تھوڑا سا سر گھما کر معاذ کی طرف دیکھا۔ اس کو اپنے لیے فکر مند دیکھ کر دعا کی آنکھوں میں نمی آ گئی، لیکن بولی پھر بھی کچھ نہیں۔ شاید اس میں بولنے کی سکت ہی نہیں تھی۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ کچھ بتاؤ تو، تبھی پتہ چلے گا نا۔ اس نے دعا کے بالوں میں آہستہ سے ہاتھ پھیرتے ہوئے ملامت سے پوچھا تھا۔ دکھ ہو رہا ہے مجھے، وہ دھیرے سے بولی۔ دکھ؟ کس بات کا دکھ؟ اور زیادہ پریشان ہوا۔ میں آپ کو دھوکہ دے رہی ہوں؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ کس دھوکے کی بات کر رہی ہو تم؟ صاف صاف بتاؤ۔ اس کی باتوں سے الجھ گیا تھا۔ یہی کہ میں اسے بھلا نہیں پا رہی، اور آپ اتنے اچھے ہیں پھر بھی آپ کو اپنا نہیں پا رہی، وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولی تھی۔ سب بھول جاؤ دعا، بس آج کو یاد رکھو، زندگی سہل ہو جائے گی۔ جی، اس نے مختصر جواب دیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، میرا پیار ہم دونوں کے لیے کافی ہوگا، وہ اس کو اپنے ساتھ لگائے پیار بھرے انداز میں بولا۔ دعا نے اسے جھٹکے سے خود سے پیچھے دھکیلا۔ معاذ نے اسے حیرت انگیز نظروں سے دیکھا اور صورت سے اٹھتے ہوئے ایک تلخ نگاہ اس پہ ڈالتے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دعا نے اسے روکنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، مگر زبان نے ساتھ نہ دیا۔ وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی، جبکہ وہ باہر جاتے ہی زور سے دروازہ بند کرنا نہیں بھولا تھا۔ ساری رات وہ یوں ہی بلا وجہ سڑکوں پہ گاڑی دوڑاتا رہا۔ دعا کا رویہ یاد آتے وہ بہت ریش ڈرائیونگ کر کے واپس گھر پہنچا تھا، اور پھر گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے زور سے دروازہ بند کر کے کھول کر باہر نکل آیا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پہ بیٹھی، شاید اسی کا انتظار میں، معاذ بغیر کچھ بولے اور اس کی طرف دیکھے بنا اندر چلا گیا۔ وہ بہت غصے میں تھا، اس کا رخ بھی اپنے کمرے کی طرف تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو معاذ وہاں نہیں تھا۔ اس نے واش روم میں دیکھا، وہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ ایسے ہی پریشانی میں دوڑتی ہوئی نیچے کی طرف آئی۔ ریشما، ریشما کہاں ہو تم؟ اس نے اونچی آواز میں ریشما کو پکارا۔ جی چھوٹی بی بی، جی کیا ہوا؟ وہ بھی اس کی پریشان سی آواز سن کر کچن سے بھاگی آئی۔ تم نے سردار معاذ کو کہیں دیکھا ہے؟ وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بولی۔ جی جی دیکھا ہے بی بی، وہ بڑے غصے میں اسٹڈی روم کی طرف گئے ہیں۔ ریشما کچھ اور بھی بول رہی تھی، لیکن وہ اس کی پوری بات سنے بغیر تیزی سے اسٹڈی روم کی طرف بھاگی۔ اس نے اسٹڈی روم کی دروازے کا ہینڈل گھمایا، وہ کھل گیا۔ اس نے اندر قدم رکھا، لیکن وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ تیزی سے اسٹڈی روم سے ملحق کمرے کی طرف بڑھی، لیکن وہ اندر سے لاک تھا۔ اسے شوق لگا، اب وہ کیا کرے؟ پلوشہ بیگم کو بتائے؟ نہیں نہیں، انہیں بتانا مناسب نہیں، اس نے سوچا، اور پھر خود ہی ہمت کر بولی، معاذ دروازہ کھولیں پلیز۔ لیکن جواب نہ دار۔ پلیز معاذ، یوں نہ کریں، خود کو اتنی اذیت نہ دیں، خود کو تکلیف کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا؟ اگر سزا دینی ہے تو مجھے دیں، میں ہوں آپ کی گنہگار۔ وہ زور زور سے دروازہ بجاتے ساتھ ساتھ بول بھی رہی تھی، لیکن اندر سے کوئی بھی جواب نہیں آیا۔ کیا ہوا چھوٹی بی بی؟ ریشما بھی اس کو پریشانی سے اوپر کی طرف بھاگتے دیکھ کر اس کے پیچھے ہی بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ ریشما، اس کمرے کے لاک کی کوئی چابی ہے؟ وہ پریشانی سے بولی۔ جی جی بی بی جی، چابیاں تو ہیں، لیکن ڈھونڈنی پڑیں گی۔ وہ بھی گھبرا گئی۔ تو پھر ڈھونڈ کر لاؤ، میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ جلدی سے۔ وہ پھٹ پڑی۔ ریشما بھاگ کر نیچے گئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ چابیاں ڈھونڈ کر لانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ دعا نے اس کے ہاتھ سے چابی جھپٹ کر جلدی سے دروازہ کھولا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک ناگوار سی بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی۔ فرش پر کانچ کے ٹکڑے ادھر ادھر
بکھرے پڑے تھے۔ وہ سمجھ گئی کہ ماس ڈرنک کر رہا تھا۔ وہی ہوا جس کا اس کو ڈر تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ ماس فرش پر اوندے منہ گرا ہوا تھا۔ اس کے فرش پر گرے دیکھ کر دعا کی چیخ نکل گئی۔ ماس لیکن وہ نشے میں دھت بے سدھ پڑا تھا۔ نشہ اس کے اعصاب پہ سوار ہو چکا تھا۔ کیوں کر رہے ہیں آپ ایسا ماس؟ وہ دوزانو ہو کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور روتے ہوئے بولنے لگی۔ ماس نے تھوڑی سی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا اور پھر یکدم غصے میں دھاڑا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں کسی کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا، ہمیشہ مجھے ہی کھونا پڑتا ہے، کیوں؟ آخر کیوں؟ آج ایک بار پھر سے وہ اپنے آپ میں نہیں تھا۔ اس کے زخم ہرے ہو گئے تھے اور وہ بظاہر بھرپور اور مکمل نظر آنے والا انسان اس وقت ٹوٹ کر پھر سے بکھر چکا تھا۔ وہ اس وقت بالکل چھوٹے سے ضدی بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی خودداری اور عزت نفس کو دعا نے بری طرح سے مجروح کیا تھا۔ کوئی بھی شخص برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کی عزت، یقین اور پیار کا مذاق بنایا جائے۔ جاؤ یہاں سے، وہ دھاڑا، لیکن میں آپ کو اس حالت میں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ اس نے ہمت کر کے ماس کو بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی صحیح کی۔ گیٹ لاسٹ فرام ہیئر۔ ماس اس سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر لڑکھڑاتے قدموں سے کھڑا ہوا تو اس کو زور سے دھکا لگا۔ وہ جو اس کے لیے تیار نہیں تھی، اس کے قدم لڑکھڑائے اور فرش پہ منہ کے بل گر گئی۔ ریشما جو کہ دروازے میں ہی کھڑی یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی۔ بی بی جی، سردار بھی بہت غصے میں ہیں، وہ کہیں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، آپ جلدی سے باہر آ جائیں۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ یہاں سے۔ وہ اٹھ کر سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا، اس میں سے خون نکلنے لگ گیا تھا۔ اس کا بازو بھی درد کر رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ برداشت کر رہی تھی، کیونکہ اس وقت اس سے بھی زیادہ تکلیف میں ماس تھا، کیونکہ اسے تکلیف میں مبتلا دعا نے خود کیا تھا اپنے الفاظ اور رویے سے۔ چھوٹی بی بی، مگر وہ پھر بولی، کہا نا تم یہاں سے جاؤ۔ وہ اٹھ کر ماس کے پاس آ گئی تھی اور سرخ آنکھوں سے اس کو ہی گھور رہا تھا۔ اٹھے، چلے یہاں سے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ دعا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا گلاس زور سے دیوار پر دے مارا۔ اس کے کانچ پورے کمرے میں بکھر گئے۔ دعا ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اپنی بیوی کو کسی غیر نامحرم کے غم میں گھلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، نہیں برداشت کر سکتا۔ وہ نشے میں دھت بولتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں سے چلتا بیڈ پہ ڈھہ گیا۔ ماس، پلیز مجھے معاف کر دیں، میں بہت بری ہوں۔ وہ آہستہ سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس وقت ماس بہت بکھرا ہوا تھا۔ سائیں، صابر حسین تیزی سے بھاگتے ہوئے سردار حماد کی جیپ کے پاس پہنچا، وہ جو زمینوں کا چکر لگا کر اب واپس حویلی کی طرف جا رہے تھے۔ جیپ وہیں روک کر اسے دیکھنے لگے۔ سلام سائیں، اس نے مؤدب انداز میں جھک کر کہا۔ وعلیکم السلام سائیں، آپ سے ایک گزارش کرنی تھی، وہ جھجکتے ہوئے بولا۔ بولو سائیں، کل میری بیٹی کا نکاح ہے تو کل میں سامان شہر نہیں پہنچا پاؤں گا، 1 دن کی چھٹی چاہیے تھی۔ صابر حسین کی بات سن کر وہ پل کے لیے خاموش ہوئے، پھر بولے، ٹھیک ہے کر لینا چھٹی، مگر پرسوں وقت پہ آ جانا۔ شکریہ سائیں، میں وقت پہ پہنچ جاؤں گا۔ یہ لو کچھ پیسے رکھ لو۔ سردار حماد نے اس کی طرف کچھ نوٹ بڑھائے۔ سائیں، اس کی ضرورت نہیں۔ اس کے اندر کی خودداری نے جوش مارا۔ رکھ لو صابر حسین، بیٹی کی شادی کا تحفہ سمجھ کر۔ انہوں نے زبردستی اس کے ہاتھ میں وہ پیسے رکھ کر جیپ اسٹارٹ کر دی اور کچھ دیر میں ان کی جیپ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ صابر حسین وہاں سے سیدھا بازار چلا گیا اور ماں کے لیے شادی کا خوبصورت جوڑا خریدا۔ چوڑیاں، کاجل اور ایک لپسٹک خرید کر وہ گھر آیا اور آتے ہی دروازہ کھولا تو صابر حسین نے وہ چیزیں اسے تھما دی۔ ماں، بیٹا ایک گلاس پانی تو پلا دو۔ جی بابا سائیں، ابھی لائی۔ وہ چیزیں اندر رکھ کر پانی لینے چلی گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب آپ کی؟ دوپہر کے 11 بجے کے قریب ماس کی آنکھ کھلی تھی۔ رات کو زیادہ ڈرنک کرنے کی وجہ سے اب بھی اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور آنکھیں بھی سرخ اور بوجھل ہو رہی تھی۔ اس نے ایک نظر نارمل کھڑی دعا کے چہرے پہ ڈالی اور پھر اس کے ہونٹ پر لگے زخم کا نشان دیکھ کر نظریں چرا گیا۔ مجھے کیا ہونا، آئی ایم فائن، لیکن مجھے آپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ وہ ایسے نارمل انداز میں بول رہی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
تمہیں غلط لگ رہا ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اٹھ کر واش روم میں گھس گیا جبکہ وہ وہیں رکی رہی تھی۔ آئی ایم سوری، وہ سوچوں میں گم وہیں بیٹھی تھی جب معاذ کی شرمندہ سی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ سوری کس لیے؟ وہ اپنے ہاتھوں کو غور سے دیکھتے ہوئے انجان بن کر بولی۔ ہر بار تمہیں میری وجہ سے دکھ ملتا ہے، اس لیے وہ تولیے سے اپنے گلے بالوں کو صاف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ لیکن اس کے چہرے پر کسی بات کے اثرات نہیں تھے۔ دکھ تو میں نے آپ کو دیا ہے، وہ جانے کیسے کہہ گئی تھی، پھر ایک دم خاموش ہو گئی۔ جانتا ہوں میں، وہ اعتراف کر رہا تھا۔ دعا کو حیرت نے آن گھیرا۔ تو کیا آپ واقعی میں شرمندہ ہیں اپنے کیے پر؟ وہ بالکل اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور سنبھالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ جھوٹ بولنا میری عادت نہیں، وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ تو پھر آپ میری ایک بات مان لیں۔ ایک بار معاذ کا موڈ بہتر تھا، اسی لیے اس نے بات کرنے کا سوچا۔ کون سی بات؟ اس نے الجھن بھری نظروں سے معاذ کی طرف دیکھا۔ نئی شروعات کرنے کے بارے میں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ انگلیاں چٹکانے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، نہیں تو تمہاری مرضی، اب جو تم چاہتی ہو وہی ہوگا۔ اس نے ٹاول بیڈ پہ پھینکا تھا۔ اپنا سامان پیک کر لو۔ لیکن میری بات تو سنیں۔ اب میں تمہاری کوئی بھی فضول بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ تم تیاری کر لو، ہم نے کچھ دیر تک جانا ہے، اور ہاں، یہاں جو بھی ہوا اس کے بارے میں کچھ مت بتانا اماں سائیں کو۔ وہ اپنی بات کہہ کر زور سے دروازہ بند کر کے باہر نکل گیا اور وہ بس دروازے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ اسپتال کی ایمرجنسی وارڈ میں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ وارڈ میں کرونا وائرس کے باعث زندگیاں سسک رہی تھیں۔ سب ڈاکٹرز کو کال کر کے یہاں بلا لیا گیا تھا۔ جی سر، سب کو کال کر دی گئی ہے، باہر بس سب پہنچنے ہی والے ہوں گے، ماتحت ڈاکٹر نے بتایا۔ فجر جو کب سے اسپتال کے کوریڈور میں چکر کاٹ رہی تھی، پھر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے مسلسل قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، کیونکہ آپریشن تھیٹر کی لائٹ پھر سے جل چکی تھی۔ ایکسکیوز می ڈاکٹر، آئی سی یو سے باہر آتے ہوئے ڈاکٹر کو فجر نے روک کر کہا۔ ڈاکٹر، وہ اندر اس کے آئی سی یو کی جانب اشارہ کرنے پر ڈاکٹر نے فوراً پوچھا تھا۔ اس پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں کیا؟ جی، میرے ہسبینڈ ہیں۔ انہیں ابھی تک باہر کیوں نہیں لایا گیا؟ ان کا آپریشن ابھی چل رہا ہے، مگر ڈاکٹر نے تو کہا تھا کہ ان کا آپریشن کامیاب رہا ہے۔ فجر نے دھڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھے تشویش بھرے انداز میں کہا۔ نہیں، شاید کوئی غلطی ہوئی تھی ان سے، انہوں نے دوسرے پیشنٹ کو آپ کا پیشنٹ سمجھ کر اطلاع دی۔ پہلے والے مریض کا آپریشن کامیاب رہا۔ ڈاکٹر، سب ٹھیک تو ہے؟ آپ دعا کیجئے پیشنٹ کے لیے، پیشنٹ کی حالت ٹھیک نہیں، وہ رسپانس نہیں دے رہے، ڈاکٹر نے پیشہ ورانہ انداز میں کہا تھا۔ ڈاکٹر، وہ میرے ہسبینڈ ہیں، پلیز انہیں بچا لیں، انہیں کچھ بھی کر کے بچا لیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ فجر کی آنکھیں پھٹ پڑیں۔ اوہ! ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر وہ منت پر اتر آئی تھی، آنکھوں سے آنسوؤں کا ریلا ہموار جاری تھا۔ ان کے لیے دعا کیجیے، ڈاکٹر نرم لہجے میں بولتے ہوئے تیزی سے وہاں سے نکل گئے۔ فجر کی پانیوں سے لبالب آنکھوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہوئے تو اس نے ایک درد بھری نگاہ آئی سی یو کے ڈور پر ڈالی اور کوریڈور سے باہر بھاگی۔ غروب آفتاب کا وقت تھا۔ سورج ہر دن کی طرح اس وقت بھی ہر سپہلی شہری کرنوں کو اپنے پروں میں سمیٹے منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ ڈوبتے ہوئے سورج کا یہ منظر جہاں ایک دلکش حسین نظارہ رکھتا ہے، وہیں اندھیروں میں گم ہوتا روشنیاں بکھیرتا سورج آخرکار ڈوب رہا تھا۔ اذلان کی حالت کے بارے میں سن کر اسے اس ڈوبتے سورج کی طرح اپنی زندگی بھی اندھیروں میں ڈوبتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے باہر کھلے میدان میں کھڑی دونوں ہاتھوں پہ دوپٹہ پھیلائے گڑ گڑاتے ہوئے اس پروردگار سے اپنے شوہر کی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ آسمان پر موجود سورج کی آنکھوں میں اپنی سرخ انگارہ بنی زار زار برستی آنکھیں گاڑے دعا گو تھی۔ مجھے باہر نکالو یہاں سے، وہ اندھیرے کمرے میں تنہا چیخ رہا تھا۔ باہر نکالو، مجھے ڈر لگتا ہے اندھیرے سے۔ وہ زاروں قطار رو رہا تھا۔ غصہ، خوف، دہشت بری طرح اس کی آواز سے جھلک رہا تھا۔ ہلکی ہلکی سی سسکیاں وقفے وقفے سے پورے کمرے میں ابھر رہی تھیں۔ باہر نکالو مجھے، اب کی بار اس آواز میں ایک اذیت سی گھلی تھی۔ رات کی ہولناکی میں وقفے وقفے سے پیدا ہونے والی یہ آواز مزید ہولناک لگتی تھی۔ اچانک ایک پھڑپھڑاہٹ کی آواز ابھری اور دروازہ کھلا۔
جس میں وہ بند تھا۔ کیوں مار رہے ہو مجھے؟ اس کا بدن زخموں سے چور تھا۔ مقابل شخص اسے بازو سے پکڑے تقریباً گھسیٹتا ہوا ایک اندھیرے کمرے میں لے آیا تھا۔ اس کے سوکھے ہونٹ ہلے۔ آنکھیں اوپر مت اٹھا ورنہ ان آنکھوں میں جلتے کوئلے ڈال دوں گا۔ جو نظر اٹھا کر بھی دیکھا اس شخص نے اسے کرخت آواز میں دھمکایا، پلیز چھوڑ دو مجھے، جانے دو مجھے۔ وہ سخت مزاحمت کی کوشش کرنے لگا، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے نظریں جھکائے رکھی تھیں۔ اس آدمی نے اسے جھٹکا دے کر فرش پر پھینکا۔ فرش پر گرتے ہی اس کے خشک حلق سے ایک دل خراش چیخ نکلی، آواز بند، ورنہ گلا دبا کر اسے ہمیشہ کے لیے بند کر دوں گا۔ وہ اسے درد دے کر چیخنے چلانے کا موقع بھی نہ دے رہا تھا۔ مقابل موجود شخص اس کی آواز سن کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پہ مارتے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولا تھا، اس کی درد بھری سسکاری فضا میں منتشر ہوئی۔ وہ پے در پہ اس معصوم بچے پر تھپڑوں کی بوچھاڑ کرتا گیا۔ پیچھے سے کسی اور کے ہنسنے کی آواز آئی، مگر جسم میں جان باقی نہ تھی کہ وہ سر اٹھا کر دیکھتا۔ اپنے ساتھ اس قدر بے رحمانہ تشدد کرنے والے کون تھے؟ اس آدمی نے اس کا سر دیوار سے مارا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام کر رہ گیا۔ درد کی شدت سے بلبلاتے ہوئے وہ پھر سے ڈہ گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ جانے کیسے برداشت کر رہا تھا؟ اگر اس کی جگہ کوئی اور اس کا کب کا دم نکل چکا ہوتا۔ جیسے ہی وہ نیچے گرا اس کی کھلی ہوئی آنکھوں نے ایک دھندلا سا واضح منظر دیکھا، پھر دھیرے دھیرے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پاس کھڑا آدمی ابھی بھی اس کو لاتوں سے پیٹ رہا تھا۔ چھوڑو۔ وہیں برسوں پہلے کا منظر اس کے دماغ میں گھوم رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید قسم کے ڈر کے آثار تھے۔ آئی سی یو میں موجود ڈاکٹرز نے پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ مشینری پر اوپر تیزی سے اوپر نیچے ہوتی لائنز ایک دم بالکل سیدھی ہو گئی۔ ہارٹ بیٹ رک گئی۔ پیشنٹ کی باڈی نے رسپانس دینا چھوڑ دیا۔ آپریشن تھیٹر کی لائٹ آف ہو گئی۔ ڈاکٹرز ہاتھوں سے گلوز اتارتے باہر آئے۔ فجر جو ان کی منتظر تھی ان کے پریشان چہروں سے اندازہ لگا رہی تھی۔ اذلان ٹھیک ہے ڈاکٹر؟ آئی ایم سوری۔ بٹ ہی از نو مور۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے افسردگی سے بولے، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ڈاکٹر؟ وہ اذلان نہیں ہو سکتے۔ وہ میرے اذلان جی نہیں ہوں گے، ہے نا ڈاکٹر؟ آپ کو پھر سے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ وہ اونچی آواز میں بولی۔ اذلان آپریشن کے دوران ہی دم توڑ گئے تھے، ڈاکٹر نے کہتے ہوئے لب بھینچ لیے۔ آپ نے تو کہا تھا کہ انہیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ وہ ڈاکٹر کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے چلائی۔ نرس نے اسے بازوؤں سے کھینچ کر فوراً ڈاکٹر سے پیچھے کیا۔ کچھ نہیں ہوا میرے اذلان جی کو، دیکھنا وہ ابھی اٹھ جائیں گے اور کہیں گے گڑیا دیکھو میں ٹھیک ہو گیا۔ وہ کہتے ہوئے آئی سی یو کی طرف بھاگی۔ اس کی نظر اذلان کی باڈی پر پڑی، اسٹریچر پہ بند آنکھوں سے لیٹے جس کو سفید چادر سے ڈھک دیا گیا تھا۔ اس حالت میں دیکھ کر فجر کی زبان گنگ آنکھیں ساخت ہوئیں۔ دونوں بازو ایک دم سے پہلو میں گرے۔ اسے ساتوں آسمان قیامت بن کر اپنے سر پر ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے۔ ایک ساتھ آنسوؤں کی بے شمار لڑیاں لٹھے کی مانند سفید پردے اس کے چہرے پہ پھسلنے لگی۔ اذلان جی، اذلان جی۔ وہ دوڑتے ہوئے اس کے قریب گئی اور سفید چادر اتار کر زمین پر پھینک دی۔ اسے بازوؤں سے جھنجھوڑتی حلق کے بل چیخی تو اس کے شل ہوتے احساسات جاگ اٹھے۔ آنکھیں کھولیں اذلان جی، آنکھیں کھولیں۔ فجر نے اس کے گال تھپتھپا کر چلاتے ہوئے کہا، میں معافی مانگتی ہوں اذلان جی۔ اذلان جی، آپ جانتے ہیں نا میں نے جو بھی کیا آپ کے لیے کیا، آپ کے ٹھیک ہونے کے لیے کیا۔ میں آپ کو کچھ کرنا نہیں چاہتی تھی۔ ہوش میں آئیں پلیز اذلان جی، ہوش میں آئیں۔ اس کی کربناک چیخوں سے اسپتال کے در و دیوار بھی کانپ اٹھے تھے۔ میں آپ کے بغیر نہیں جی سکوں گی اذلان جی، ہوش میں آ جائیں۔ وہ اس کے بنا دھڑکن کے سینے پر سر رکھے آہ و بکا کرتے ہوئے بری طرح کپکپا رہی تھی۔ بہت
ناز اٹھائے ہیں آپ کے میں نے، اب میری باری ہے ناز اٹھانے کی، ناز دکھانے کی، ناز نخرے دکھانے کی۔ آپ یوں منہ نہیں موڑ سکتے اذلان جی، اٹھے نا، آپ مجھے روتا نہیں دیکھ سکتے، دیکھیے میں رو رہی ہوں، آپ کی گڑیا رو رہی ہے، اٹھے نا، آنسو پہنچے میرے۔ اذلان جی سانسیں لیں، وہ اس کے سینے پر کان لگا کر دھڑکنوں کو سن کی تگودو کر رہی تھی مگر ناکام رہی۔ میں مر جاؤں گی آپ کے بنا، واپس آئیں اذلان جی، آپ کے بنا میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ نہ دھڑکن، نہ سانس، نہ ہلچل محسوس کیے، وہ پاگلوں کی طرح اس کی شرٹ دبوچ کر چیخنے لگی۔ چھوڑ کر جاؤ گے مجھے، چھوڑ کر جاؤ گے کیسے؟ اپنے دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کہاں لے کر جاؤں، کس کو دکھاؤں؟ آپ کے بنا یہ دل پتھر ہو جائے گا۔ لوٹ آئیں، لوٹ آئیں پلیز، مر جاؤں گی آپ کے بنا۔ اس کی درد بھری گریہ سے زمین آسمان بھی تھرا اٹھے۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد اسے اپنا تن من تپتی ہوئی بھٹی میں جلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بھری شام میں تنہا ہونا کسے کہتے ہیں، بھری دنیا میں تنہا ہونا کسے کہتے ہیں، اسے اس بات کا اندازہ آج ہوا تھا۔ وہ اذلان کے بے جان وجود کو دیکھتے ہوئے شکستہ حال وہیں ڈھہ سی گئی تھی۔ اذلان جی، وہ زمین بوس ہوئے بلند آواز میں چلائی تھی۔